میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ لڑکی کا سب سے بڑا سہارا اس کا باپ ہوتا ہے، مگر میرے لیے یہ جملہ صرف کتابوں کی بات تھی۔ میرے باپ کی قبر پر مٹی سوکھ چکی تھی اور پیچھے رہ جانے والوں کو کسی نے سہارا نہیں دیا۔ میرے چچا نے ہمارا واحد اثاثہ، ہمارا گھر، یہ کہہ کر ہتھیار لیا کہ بیوہ اور یتیموں کا دنیا میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ میں اور اماں اسی دن اس جھونپڑی جیسے گھر میں آ بسے، جس کی بوسیدہ بانس رات کو ہوا چلنے پر کراہنے لگتے تھے، جیسے ہماری بے بسی پر ماتم کر رہے ہوں۔ یہ جھونپڑی صرف رہنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ ہماری قسمت کا آئینہ بھی تھی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی۔ چھت سے بارش کے دنوں میں پانی ٹپکتا، جسے روکنے کے لیے اماں ہر بار پرانی چادریں باندھنے کی کوشش کرتی، مگر پانی چادروں سے نہ رکتا۔ یہ ایک کڑوی حقیقت تھی جس کا سامنا میں اور اماں کر رہے تھے۔ میرا نام کوثر ہے اور میں 17 سال کی ایک خوبصورت مگر بد نصیب لڑکی ہوں۔ آج صبح جب میری آنکھیں کھولیں تو اماں نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے کروٹ لے کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کا اداس چہرہ میری نظروں کے سامنے دھندلا گیا۔ شاید نیند کی غنودگی تھی یا میری آنکھوں میں اترنے والے آنسو۔ میں جانتی تھی کہ اماں مجھ سے چھپ کر رویا کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ میں سو رہی ہوں، مگر میں سب جانتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے، میرے بھائی کو یاد کر رہی تھیں، جو 2 سال پہلے ایک دن کام پر گیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسے کسی نے اٹھا لیا، کچھ کہتے ہیں وہ خود کہیں بھاگ گیا، مگر اماں کو آج بھی یقین ہے کہ وہ ایک دن لوٹ کر ضرور آئے گا۔ وہ اس کی خاطر ہمیشہ دعائیں مانگتی اور روتی رہتی تھی۔ اس خاموش علاقے میں رہنے کے بعد پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر ہم ماں بیٹی میں سے کسی کو باہر نکلنا تھا۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں باہر نکل کر نوکری کروں گی۔ ابا کے ہوتے ہوئے اس بات کی نوبت کبھی نہیں آئی تھی، لیکن اب جب ابا ہی نہیں رہے تھے تو ہمیں اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے گھسیٹنا تھا، اور اس کے لیے مجھے باہر نکلنا تھا، اپنی ماں کا حوصلہ بننا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ایک فیکٹری میں اپلائی کیا۔ یہاں قسمت نے میرا ساتھ دیا اور پہلے ہی دن مجھے نوکری پر ایک معقول تنخواہ پر رکھ لیا گیا۔ اماں، میں جا رہی ہوں کام پر، کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئیں۔ شاید وہ دعا میں اتنی مگن تھیں کہ میری آواز تک نہ سنی ہو۔ بیٹی، بس اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ انہوں نے میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پیشانی چوم لی۔ یہ جملہ سننے کی مجھے عادت ہو چکی تھی، مگر آج جانے کیوں یہ سن کر دل بوجھل ہو گیا۔ شاید اس لیے کہ میں خود کو کمزور محسوس کر رہی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جو صبح سے شام تک ایک فیکٹری میں کام کرتی ہو، جو مردوں کے زہریلے جملے سنتی ہو، جو عورتوں کی سازشوں کا شکار ہو، وہ کب تک مضبوط رہ سکتی ہے؟ اماں کو خدا حافظ کہہ کر میں گھر سے باہر نکلی اور ایک نظر اپنے اس جھونپڑی نما گھر پر ڈالی جو بہت خستہ حال ہو چکا تھا۔ مجھے اب اس سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کسی طوفان کی زد میں آ کر یہ ہمارے اوپر ہی نہ گر جائے۔ مجھے اپنی تو فکر نہیں تھی، لیکن مجھے ماں کی فکر ہمیشہ ستاتی رہتی تھی کہ وہ ایک خستہ حال مکان میں بیٹھی ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی ایک دوسرا ایسا ہی پرانا مکان بنا ہوا تھا، مگر وہ کئی سالوں سے غیر آباد تھا اور آس پاس دوسرا کوئی بھی گھر نہیں تھا، اسی لیے یہ علاقہ کافی سنسان اور خاموش تھا۔ سارا راستہ میرے ذہن میں اپنی پچھلی زندگی کو لے کر خیالات آتے رہے، کس طرح ہم اپنے چچا کے ظلم کا شکار ہوئے تھے۔ پھر جیسے ہی فیکٹری کا دروازہ کھلا، ایک مانوس بو میرے نتنوں سے ٹکرائی، مشینوں کے جلنے اور پسینے کی ملی جلی بدبو جو ہر روز میری سانسوں میں اترتی اور ہر روز میں اسے برداشت کرنا سیکھتی۔ اندر قدم رکھتے ہی میں نے خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جہاں پر ہر کسی کے چہرے پر مایوسی اور تھکن لکھی تھی۔ مرد ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، عورتیں خاموشی سے کام کرتیں، اور کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ کسی دوسرے کے دکھ کو دیکھے۔ اے زہرا، آج تو لیٹ آئی ہے؟ سامنے سے نذیرہ نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ہاں، اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، دعا کر رہی تھی میرے لیے، بس وہی سنتی رہی۔ نذیرہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ مائیں بھی نہ ہمیں بچپن میں پیار دیتی ہیں، پھر بڑے ہوتے ہی ہمیں دنیا کے بھوکے بھیڑیوں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ تو نے سنا، خالد پھر تیرے بارے میں باتیں کر رہا تھا؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ خالد، وہی خالد جس سے میں نفرت کرتی تھی، جو میرے پچھلے گھر میں ہمارا پڑوسی تھا اور جو ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ میں نے اس کے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ایک گھٹیا اور ذلیل انسان ہے، مگر وہ اس ٹھکرانے کو بھولا نہیں تھا۔ میرے چچا نے اس سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ میری شادی خالد سے کر دے گا، مگر اماں اور میں اس رشتے پر ہرگز رضامند نہیں تھے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے پوچھا، حالانکہ مجھے جواب کا اندازہ تھا۔ نذیرہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بولی۔ کہہ رہا تھا اگر زہرا نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا اور سب نے میری طرف دیکھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور مشین پر بیٹھ گئی، مگر میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ دل میں عجیب سی وحشت پھیل رہی تھی۔
دن جیسے تیسے گزر گیا مگر دل پر ایک بوجھ تھا۔ میں جانتی تھی کہ خالد اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر وہ چاہے تو میری نوکری چھڑوا سکتا تھا، مجھے بدنام کر سکتا تھا، یا کچھ ایسا کر سکتا تھا جس سے میری ماں بھی میری طرف دیکھنا چھوڑ دے۔ شام کو جب میں گھر لوٹی تو اماں مجھ سے کہنے لگیں، بیٹی صبح ایک آدمی آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارا نیا پڑوسی ہے۔ کون آدمی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ بہت نیک لگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ پاس والے اس پرانے گھر میں شفٹ ہوا ہے، بس خیریت پوچھنے آیا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ہمارے علاقے میں کبھی کسی نے کسی کی خیریت نہیں پوچھی، پھر یہ نیا پڑوسی کون تھا؟ رات ہوئی تو میں ہمیشہ کی طرح چھت پر چلی گئی۔ یہ میری عادت تھی، چھت پر جا کر میں آسمان کو دیکھا کرتی، ستاروں سے اپنے دل کی باتیں کرتی، مگر آج جیسے ہی میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے۔ زہرا، میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں چھت کے ایک کونے میں ایک لمبا پراسرار شخص کھڑا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ پڑوسی ہوں تمہارا۔ تو کیا ہوا؟ تمہیں اجازت کس نے دی کہ میری چھت پر آؤ؟ محبت نے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ کیا؟ تم جانتی ہو تم کس قدر خوبصورت ہو اور تمہارا یہ چڑنا تمہیں مزید خوبصورت بناتا ہے زہرا۔ وہ آہستہ سے بولا اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی۔ میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ ہی تمہاری باتوں پر یقین کرتی ہوں، میں نے غصے سے کہا۔ جان جاؤ گی مگر پہلے مجھے ایک موقع دو۔ کیسا موقع؟ اگر میں تمہاری جھونپڑی کو محل بنا دوں تو کیا مجھ سے نکاح کرو گی؟ تم بالکل میرے خوابوں کی شہزادی ہو، جیسے میں نے اپنی زندگی میں کسی شہزادی کا تصور کیا تھا، تم بالکل اس کی ہم شکل ہو۔ میں نے جب پہلی بار تمہیں دیکھا تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا، اور اسی وجہ سے میں اس خستہ حال مکان میں رہنے آیا ہوں۔ اسی وجہ سے، اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو، تمہارا حسن ہے، تمہاری خوبصورتی ہے جس نے مجھے تمہاری طرف مائل کیا ہے۔ میں ہنس پڑی۔ یہ ناممکن ہے، تم جیسے آدمی صرف جھوٹے خواب دکھاتے ہیں، جب اپنانے کا وقت آتا ہے، کچھ کر دکھانے کا وقت آتا ہے تو فوراً مکر جاتے ہیں۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ مغرب تک انتظار کرنا زہرا، شاید میں تمہیں حیران کر دوں۔ میں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا مگر جواب نہ دیا۔ وہ چھلانگ لگا کر نیچے اتر گیا، جیسے زمین نے اسے اپنے اندر سمو لیا ہو۔ دنیا میں خواب دیکھنے پر پابندی نہیں مگر خوابوں پر یقین کرنا نادانی ہے۔ میں بھی نادان نہیں تھی، میں جانتی تھی کہ وہ شخص جو خود کو میرا پڑوسی کہہ رہا تھا صرف باتیں بنا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی گلی تھی، یہاں کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی جھونپڑی کو محل بنا دے، اور اگر ہوتا بھی تو میرے نصیب میں محل کہاں؟ میں تو اس بوسیدہ جھونپڑی میں رہنے کے لیے بھی ترسائی گئی تھی، مگر جانے کیوں اس رات مجھے نیند نہ آئی۔ شاہ میر، ہاں وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اس کا نام شاہ میر ہے۔ اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ مغرب تک انتظار کرنا زہرا، شاید میں تمہیں حیران کر دوں۔ کیا واقعی میں حیران ہو جاؤں گی یا صرف یہ ایک دھوکہ ہوگا جیسے زندگی نے پہلے بھی کئی دھوکے دیے؟ اگلی صبح میں ہمیشہ کے لیے فیکٹری چلی گئی۔ راستے میں نذیرہ ملی جو حسب معمول باتونی تھی۔ اے زہرا، آج بڑی گمسم لگ رہی ہے، کیا خالد نے پھر کچھ کہا؟ نہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر؟ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک میری نظر ایک سائے پر پڑی، وہی قداور پراسرار شخصیت شاہ میر۔ وہ فیکٹری کے دروازے کے قریب کھڑا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میری نظریں اس سے ٹکرا گئیں اور وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ کون ہے؟ نذیرہ نے سرگوشی کی۔ پتہ نہیں۔ میں نے جلدی سے رخ موڑ لیا اور اندر چلی گئی، مگر دل کی دھڑکن کچھ زیادہ ہی تیز ہو رہی تھی۔ پورا دن عجیب سا گزرا، مشینیں شور کرتی رہیں مگر میرا دھیان بٹا نہ سکیں۔ میں مسلسل شاہ میر کے الفاظ کے بارے میں سوچتی رہی۔ جب شام ہونے لگی تو دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے فیکٹری سے جلدی نکلنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی گیٹ کے قریب پہنچی، خالد سامنے کھڑا تھا۔ زہرا، میں نے دل ہی دل میں کڑواہٹ محسوس کی۔ کیا ہے خالد؟ میں نے کہا تھا کہ اگر تو نے میرا رشتہ قبول نہ کیا تو میں تیرا جینا حرام کر دوں گا، اور میں نے کہا تھا کہ میں تجھ جیسے کمینے انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ خالد کے چہرے پر غصہ آیا مگر اسی لمحے اچانک شاہ میر کہیں سے نمودار ہوا اور میرے اور خالد کے درمیان آ گیا۔ ہاتھ مت لگانا اسے۔ خالد نے حیرانی سے شاہ میر کی طرف دیکھا اور اسے گھورا۔ تو کون ہوتا ہے بیچ میں بولنے والا؟ وہ جسے بولنے کا حق حاصل ہے۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی چمکی جیسے وہ کسی خطرناک چیز میں بدلنے والا ہو۔ خالد نے ایک پل کے لیے قدم پیچھے کھینچا مگر پھر زبردستی مسکرا کر بولا، دیکھتے ہیں تو کب تک زہرا کا محافظ بنا رہتا ہے۔
خالد چلا گیا مگر شاہمیر نے میری طرف نہیں دیکھا. وہ بس خاموشی سے پلٹ گیا اور گلی میں غائب ہو گیا. میں تیز قدموں سے گھر پہنچی. اماں پہلے ہی میرے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی. بیٹی آج دیر ہو گئی؟ ہاں اماں، فیکٹری میں کام زیادہ تھا. میں نے جان بوجھ کر انہیں خالد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. وہ پہلے ہی میرے لیے بہت پریشان تھیں. میں ان پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی. مغرب کی اذان ہونے میں کچھ ہی وقت تھا. میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. کیا شاہمیر سچ کہہ رہا تھا؟ اذان کے بعد جیسے ہی میں نے چھت پر قدم رکھا میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. میری جھونپڑی، وہ جھونپڑی جس کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا، جس کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی تھیں، جو ہوا کے ہر جھونکے سے لرز جاتی تھی، وہ جھونپڑی بدل چکی تھی. یہ کوئی عام جھونپڑی نہیں لگ رہی تھی. یہ ایک محل تھا. چمکدار سنگ مرمر کی دیواریں، سونے سے مزین کھڑکیاں، سفید چمکتے فرش اور روشنیوں سے جگمگاتی چھت. یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی. میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. میں نے ایک پل کے لیے خود کو چٹکی کاٹی. درد محسوس ہوا، یعنی میں خواب نہیں دیکھ رہی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود سے سرگوشی کی. میں نے کہا تھا نا زہرا، تم حیران ہو جاؤ گی. میں نے مڑ کر دیکھا. شاہمیر چھت کے ایک کونے میں کھڑا مسکرا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے وہ میری حیرانی سے لطف اندوز ہو رہا ہو. یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا. جو کہا تھا کر دکھایا. اب بولو، نکاح کرو گی مجھ سے؟ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور پھر کھولیں. وہی چمکدار دیواریں، وہی سونے سے جڑی کھڑکیاں، وہی چمکتے فرش. میں نے اپنے قدم پیچھے کھینچے جیسے زمین کھسک رہی ہو. میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ کسی جادوئی خواب سے کم نہیں تھا، مگر میں جانتی تھی کہ خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میری سانسیں تیز ہو گئیں. میں نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا مگر میرے پیر جیسے زمین میں جم گئے تھے. یہ تم نے کیا کیا؟ میری آواز سرگوشی سے زیادہ کچھ نہ تھی. شاہمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا. روشنی اس کے چہرے پر پڑی اور مجھے لگا جیسے وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا. اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی چمک تھی جو میں نے اس سے پہلے کبھی کسی میں نہیں دیکھی تھی. میں نے صرف تمہارا خواب پورا کیا ہے زہرا. کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ اگر میں تمہاری جھونپڑی کو محل میں بدل دوں تو تم مجھ سے نکاح کر لو گی؟ یہ خواب ہے، حقیقت نہیں ہو سکتا. میں نے کانپتی آواز میں کہا. یہ خواب نہیں، حقیقت ہے. شاہمیر نے نرمی سے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو مجھے مزید خوفزدہ کر رہا تھا. یہ سب کیسے ہوا؟ تم نے جادو کیا ہے؟ شاہمیر مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل کی دھڑکن اور تیز کر گیا. جادو؟ اگر میں کہوں کہ نہیں تو کیا تم مانو گی؟ نہیں، میں نے فوراً کہا. یہ سب معمولی نہیں ہو سکتا. شاہمیر تم کون ہو؟ میں نے دیوار پر ہاتھ رکھا. وہ ٹھنڈی اور سخت تھی. یہ کوئی خواب نہیں تھا. میرے گھر کی چھت جو بارش میں پانی ٹپکاتی تھی اب ایک شاندار جھروکا بن چکی تھی. ہوا میں خوشبو بکھری ہوئی تھی جیسے میں باغ کے اندر کھڑی ہوں. تم کون ہو؟ میں نے دوبارہ سوال دہرایا مگر اب میری آواز پہلے سے زیادہ مضبوط تھی. شاہمیر نے ایک لمحے کو میری آنکھوں میں جھانکا، پھر وہ مسکرا دیا. مگر اس مسکراہٹ میں ایک راز چھپا تھا، ایک ایسا راز جو میں جاننا چاہتی تھی. یہ جاننے کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا. میری سانس رک گئی. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے غصے سے کہا. پہلے میری جھونپڑی کو محل بنا دیا، اب کہہ رہے ہو کہ اگر سچ جاننا ہے تو نکاح کرو؟ زہرا، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. وہ میرے قریب آیا. اس کی آواز میں نرمی تھی مگر اس کے لہجے میں ایسی گرفت تھی کہ میں انکار نہیں کر سکتی تھی. میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں میرا ہونا ہوگا. میرے اندر ایک طوفان اٹھنے لگا. میں نے ہمیشہ اپنی زندگی غربت میں گزاری تھی، جہاں میرے خواب ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں تلے دب جاتے تھے. میں نے ہمیشہ محنت کی تھی مگر قسمت نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا. اور آج اچانک ایک اجنبی میری زندگی کو جنت میں بدلنے کا وعدہ کر رہا تھا، مگر اس کے بدلے میں وہ مجھے اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا. میں تم پر یقین نہیں کر سکتی. میں نے سر جھٹک دیا. کیا پتہ تم کوئی جادوگر ہو اور مجھ پر کوئی ایسا جادو کرو کہ میں ختم ہی ہو جاؤں. مجھے اپنی ماں کے لیے جینا ہے، ان کا سہارا بننا ہے. شاہمیر نے ایک گہری سانس لی اور ایک دم پیچھے ہٹ گیا. تمہیں وقت چاہیے، میں جانتا ہوں، مگر یاد رکھو زہرا، میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہے. سچ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہتا. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی اچانک ہوا چلنے لگی. ایک جھونکا آیا اور شاہمیر کی موجودگی جیسے تحلیل ہو گئی. میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا مگر وہ وہاں نہیں تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر وہاں کھڑی رہی. میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے. کیا یہ حقیقت تھی؟ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ اگر یہ سچ تھا تو شاہمیر نے یہ سب کیسے کیا؟ اور سب سے بڑی بات، وہ تھا کون؟ میں نے بے یقینی سے ارد گرد دیکھا. محل جیسا شاندار گھر،
خوشبو بھری ہوا اور وہ چمکتی ہوئی دیواریں، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے کسی خواب میں ہوتا ہے، مگر یہ خواب نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ یہ حقیقت ہے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، میں نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں رگڑیں، اپنے بازو کو چٹکی کاٹی، مگر ہر بار یہی محسوس ہوا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ زہرا، اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں جیسے ہوش میں آئی۔ میں دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتری اور نیچے آئی۔ اماں چولہے کے پاس بیٹھی تھی اور ان کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکی، مجھے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خوف کے سائے تھے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، میں نے مدھم آواز میں کہا۔ یہ سب راتوں رات ہوا ہے اماں۔ راتوں رات؟ اماں نے بے یقینی سے دائیں بائیں دیکھا۔ بیٹی، ایسا معجزہ صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، یا پھر… انہوں نے جملہ مکمل نہیں کیا، مگر میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ میں خاموش رہی۔ شام ہونے کو آئی تھی مگر میں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ شاہ میر کہاں گیا؟ وہ دوبارہ آئے گا یا نہیں؟ مغرب کی اذان ہوئی اور میرا دل جیسے کسی انہونی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ میں بے چینی سے چھت پر گئی جہاں سے میں نے پہلی بار شاہ میر کو دیکھا تھا۔ ہوا کی سرسراہٹ میں اس کی موجودگی جیسے ایک سحر سا پیدا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں، جیسے وہ میری ہر کیفیت کو پڑھ سکتا ہو۔ تمہیں اب تو یقین آ گیا ہوگا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ شاہ میر نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور میں نے تمہیں خبردار بھی کیا تھا کہ مغرب کے بعد تم حیران ہو جاؤ گی۔ مگر کیسے؟ وہ مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک پراسرار سا راز چھپا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ اگر تمہاری جھونپڑی کو محل میں بدل دوں تو تم مجھ سے نکاح کر لو گی۔ اس نے مجھے یاد دلایا۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ میں نے مذاق میں کہا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ تم ایک جادوگر ہو اور واقعی میں یہ سب کر لو گے۔ مگر میں مذاق نہیں کر رہا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب حقیقت ہے زہرا، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے قدم پیچھے ہٹے۔ مگر میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے زور سے کہا۔ کوئی بھی یوں اچانک کسی کے لیے سب کچھ نہیں کر دیتا، کوئی بھی یوں محل نہیں بناتا۔ شاہ میر نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا زہرا؟ بالکل نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ایک لمحے کے بعد اس نے کہا، تو پھر دیکھو میں کون ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کے ارد گرد کی ہوا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ مجھے لگا جیسے زمین ہل گئی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی شاہ میر تھا، مگر اس کے پیچھے کچھ تھا، ایک سایہ جو عام انسان کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ شاہ میر نے اپنی نظریں میری آنکھوں میں گاڑ دیں۔ یہ صرف شروعات ہے زہرا، میں تمہیں اپنی حقیقت تبھی بتاؤں گا جب تم میری نکاح میں آ جاؤ گی۔ میرے اندر خوف اور تجسس کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں خاموش کھڑی تھی۔ میری سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں، دل جیسے سینے سے باہر آ جانا چاہتا تھا۔ شاہ میر کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ یہ صرف شروعات ہے زہرا۔ شروعات؟ مطلب یہ سب ابھی ختم نہیں ہوا؟ میں نے اسے غور سے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے وہ سب جانتا ہو، مگر مجھے صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہو جتنا ضروری ہو۔ میں نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹایا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی کشش تھی کہ میں خود کو روک نہ سکی۔ کیا تمہیں مجھ سے خوف آ رہا ہے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں الفاظ تلاش کرنے لگی، مگر مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ شاہ میر نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ زہرا، تمہیں اپنے سوالات کے جوابات جلد مل جائیں گے، مگر تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو یا نہیں۔ بھروسہ؟ میں ہنس دی، مگر میری ہنسی میں خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ ایک ایسے شخص پر جو ایک دن میرا پڑوسی بن کر آیا اور اگلے دن میرے گھر کو محل بنا دیا۔ تو پھر کیا چاہتی ہو؟ وہ ایک قدم قریب آیا۔ یہ سب ختم کر دوں؟ تمہاری جھونپڑی واپس وہی پرانی حالت میں کر دوں؟ میرا دماغ سن ہو گیا۔ اگر وہ یہ سب کر سکتا تھا تو اسے واپس بھی لے سکتا تھا۔ نہیں، میں نے بے ساختہ کہا۔ شاہ میر مسکرا دیا۔ تو پھر فیصلہ کر لو زہرا، تمہیں کیا چاہیے؟ میرے لب تھر تھر آ گئے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر الفاظ نہ نکلے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب جادو ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ تو اور کیا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ کوئی عام انسان یہ سب نہیں کر سکتا شاہ میر، تم کوئی عام انسان نہیں ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں عام ہوں۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ تم کون ہو؟
وہ پھر مسکرا دیا، مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں کچھ اور تھا، جیسے وہ سب کچھ بتا دینا چاہتا ہو مگر رک رہا ہو۔ یہ میں تمہیں تب بتاؤں گا جب تم نکاح کے لیے ہاں کہو گی۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے کسی معاہدے میں باندھنا چاہتے ہو؟ نہیں زہرا، میں تمہیں آزاد رکھنا چاہتا ہوں، مگر یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ میرے ذہن میں طوفان مچا ہوا تھا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتی تو کیا ہوتا؟ کیا شاہ میر مجھے کسی ایسی دنیا میں لے جانے والا تھا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا؟ اور اگر میں انکار کر دیتی تو کیا سب کچھ ویسا ہی ہو جاتا جیسے پہلے تھا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ شاہ میر اب بھی مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میرے جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے وقت چاہیے۔ شاہ میر نے سر ہلایا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو زہرا، کچھ فیصلے زیادہ دیر کے انتظار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں نے شاہ میر کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن دیکھی۔ وہ ہمیشہ با اعتماد اور پرسکون نظر آتا تھا، مگر آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں کوئی انکہی اداسی تھی۔ وہ چھت کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا، نظریں آسمان پر جمی ہوئی تھیں۔ میں خاموشی سے اس کے قریب کھڑی رہی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر جیسے خود کو روک رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھا گئی، پھر وہ بولا، کبھی ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں لگا ہو کہ تمہارا اپنا ہی گھر تمہارے لیے اجنبی بن گیا ہے؟ کہ تم جس جگہ پیدا ہوئے، جس ماں کی آغوش میں پل کر بڑے ہوئے، وہی ایک دن تمہیں پرایا کر دے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہاری بات کا مطلب؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ ہنس دیا، مگر وہ ہنسی تلخی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم انسان نہیں سمجھو گے زہرا، مگر میں تمہیں پھر بھی بتاتا ہوں، شاید تم سمجھ سکو۔ میں دم سادھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج سے کئی 100 سال پہلے میری ماں نے مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی، اور تب سے مجھے ایک ایسی لڑکی کی تلاش لگ گئی جو احساس کرنے والی ہو، جو چھوڑ جانے والی نہ ہو، ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہو، جسے فکر ہو، جسے محبت کی سمجھ ہو۔ اور وہ لڑکی تم ہو زہرا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کچھ ٹوٹا، شاید اس لیے کہ یہ دکھ کچھ حد تک میرا اپنا بھی تھا۔ میری ماں نے تو کسی سے شادی نہیں کی تھی، مگر میں نے ہمیشہ اس خوف میں زندگی گزار دی تھی کہ اگر وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں تو میرا کیا ہوگا۔ وہ کیوں چھوڑ گئیں تمہیں؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ شاہ میر کی نظریں دور خلا میں تھیں، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں جا چکا ہو۔ کیونکہ میرے باپ کی یادیں کافی نہیں تھیں، کیونکہ وہ ہمیشہ کچھ اور چاہتی تھی، کیونکہ میرے والد کے جانے کے بعد وہ زیادہ دن اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے اندر ایک انجانی کسک جاگ اٹھی۔ تمہارے والد؟ وہ کہاں گئے؟ شاہ میر کے لب بھنج گئے۔ کچھ دیر وہ کچھ نہ بولا، پھر مدھم آواز میں کہا، وہ قید ہو گئے تھے۔ ہمارے قانون کے تحت کسی بھی حکم عدولی پر سزا ملتی ہے، اور انہیں ملی تھی۔ مگر تمہاری ماں؟ وہ میری طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ماں کو فرق نہیں پڑا زہرا، اس نے کسی اور کا ہاتھ تھام لیا، اس نے انتظار نہیں کیا۔ میرے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ اور تم؟ میں نے مدھم آواز میں پوچھا۔ میں؟ وہ ہنس دیا، ایک زہر میں ڈوبی ہنسی۔ مجھے ہمارے قانون کے مطابق سزا دی گئی، مجھے انسانی دنیا میں جلا وطن کر دیا گیا، یہاں رہنے پر مجبور کر دیا گیا، کیونکہ میری ماں نے مخالفت کی تھی اور بغاوت کی تھی، جس کی سزا مجھے بھگتنی پڑی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہاں رہنے پر مجبور کر دیا گیا مطلب؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی خوشی سے یہاں آیا ہوں؟ میں کچھ کہہ نہ سکی۔ مجھے قید کی ایک اور شکل دی گئی زہرا، اور جب تک میں… وہ رکا جیسے کوئی راز افشا کرنے والا ہو۔ جب تک میں اپنی سزا مکمل نہیں کر لیتا میں واپس نہیں جا سکتا۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ میں تمہیں تبھی بتاؤں گا جب تم میرے نکاح میں آ جاؤ گی۔ میرے اندر الجھن کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا شاہ میر واقعی وہ تھا جو وہ کہہ رہا تھا؟ کیا وہ اپنی دنیا میں سزا یافتہ تھا؟ اور اگر تھا تو اس کی سزا کا میری زندگی سے کیا تعلق؟ تم چپ کیوں ہو گئی؟ اس کی مدھم آواز آئی۔ میں بس سوچ رہی ہوں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ اگر تم قیدی ہو تو پھر بھی تمہارے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ تم نے میری جھونپڑی کو محل بنا دیا؟ شاہ میر نے مسکرا کر مجھے دیکھا، مگر وہ مسکراہٹ ادھوری سی تھی۔ طاقت وہ چیز ہے جو مکمل چھینی نہیں جاتی زہرا، کچھ چھن جاتی ہے، کچھ رہ جاتی ہے۔ میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ سب تم نے دیکھ لیا، مگر جو میں نہیں کر سکتا وہ تمہیں ابھی نہیں پتا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میری زندگی میں آنے والے تمام اتار چڑھاؤ، غربت، بے بسی، اکیلا پن، ان سب کے بیچ میں اچانک شاہ میر کی آمد نے ایک نیا راستہ کھول دیا تھا، مگر میں اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ اور اگر میں تم سے نکاح نہ کروں تو؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ شاہ میر نے سنجیدگی سے کہا، تو پھر میری سزا بڑھ جائے گی،
اور میں مزید برسوں تک قید رہوں گا۔ یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں کیوں ہے؟ کیونکہ شاید یہی میری آزمائش ہے، اور شاید تمہاری بھی۔ میں خاموشی سے کھڑی رہی، میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ شامیر کی ہر بات جیسے ایک نئی گتھی میں الجھا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سزا یافتہ تھا، یہ کہ اسے انسانوں کی دنیا میں جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور یہ کہ اس کی آزادی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ زہرا، شامیر کی مدھم آواز مجھے حال میں واپس لے آئی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی نظریں گہری اور سوالیاں تھیں۔ کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ میں نے مشکل سے سر جھٹکا۔ یہ سب اتنا اچانک ہے شامیر، میں ایک عام لڑکی ہوں، میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو غیر معمولی ہو۔ پھر تم کیوں؟ شامیر نے ایک گہری سانس لی، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ اس کے قابو میں نہ ہوں۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور نرمی سے بولا، کیونکہ میری آزمائش کا مرکز تم ہو زہرا۔ شاید یہ فیصلہ ازل سے لکھا جا چکا تھا، شاید تمہیں معلوم نہ ہو مگر تم میرے مقدر کا حصہ ہو۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا زہرا، وہ محبت نہیں کر سکی مجھ سے۔ مجھے محبت چاہیے، توجہ چاہیے ایک عورت کی جس کے لیے میں ہمیشہ ترسا ہوں، جو میرا خیال رکھے، مجھے حوصلہ دے۔ شامیر کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری اداسی تھی کہ میں خود کو اس میں ڈوبتا محسوس کرنے لگی۔ اور اب میری آزمائش یہی ہے کہ کیا مجھے بھی مسترد کیا جائے گا؟ میرے دل میں کچھ ٹوٹا۔ تم مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہو شامیر؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ تم پہلی انسان ہو جس کی آنکھوں میں نے خوف کے علاوہ کچھ اور بھی دیکھا ہے، کیونکہ تم نے میری طاقتوں کو دیکھ کر بھی مجھے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ فوراً نہیں کیا، کیونکہ شاید تم وہ ہو جو میری آزمائش کو ختم کر سکتی ہو۔ میری سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ شامیر نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی ایسا سوال ہو جس کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتا۔ پھر اس نے مدھم مگر مضبوط آواز میں کہا، تو میں یہ قید کاٹتا رہوں گا، صدیوں تک۔ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ صدیوں تک؟ ہاں زہرا، میری زندگی انسانوں کی طرح چند سالوں کی نہیں ہے، میں وقت کے شکنجے میں قید ہوں۔ تمہارا انکار میرے لیے ایک نئی قید ثابت ہوگا جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ کئی 100 سال بعد مجھے کسی پر یقین ہوا ہے، میری ماں کے بعد تم وہ پہلی لڑکی ہو جس سے میں نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے اور اپنا مانا ہے۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے زہرا، اور یہ حقیقت ہے۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ اور تم یہ سب کچھ مجھ پر بوجھ ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں آزادی دوں مگر میں خود قید میں رہوں؟ شامیر، غربت کی قید، بے بسی کی قید، ایک ایسی دنیا کی قید جہاں میرا کوئی سہارا نہیں۔ شامیر نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ اگر میں تمہیں اس قید سے نکال دوں تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میرے اندر کشمکش بچ گئی۔ شامیر نے پہلے ہی میرے لیے محل بنا دیا تھا، وہ مزید کیا کر سکتا تھا؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو شامیر؟ میں نے مدھم مگر تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر یقین کرو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اور اگر میں یقین کر لوں تو میں تمہیں ایک ایسی دنیا دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھی، اور شاید تم مجھے بھی ایک نئی زندگی دے سکو۔ میرے قدم لرز گئے۔ یہ سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ شامیر ایک جنزادہ تھا، یہ راز مجھ پر افشا ہو چکا تھا۔ اس کا تعلق انسانوں کی دنیا سے نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی عام انسان تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اس سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے اس سے وقت مانگا تو وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، میری آنکھوں کے سامنے ہی، اور میں حیرت سے وہ منظر دیکھتی رہی۔ چند دنوں بعد میں نے فیصلہ کیا کہ شامیر سے بات کرنے سے پہلے اپنی ماں سے اس سب کے بارے میں بات کروں۔ میں جانتی تھی کہ اس کی رائے میرے لیے بہت اہم تھی، کیونکہ میری ماں ہمیشہ میری رہنمائی کرتی آئی تھی۔ گھر میں سناٹا تھا، میری ماں کچن میں کام کر رہی تھی، اور میں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا تاکہ وہ مجھے آسانی سے سن سکے۔ میں اندر گئی اور چپ چاپ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اماں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائیں، مگر ان کی آنکھوں میں تھوڑی بے چینی تھی۔ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، سب خیریت ہے نا؟ میرے دل میں ایک گہرا خوف تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، اماں، مجھے آپ کو ایک شخص کے بارے میں بتانا ہے، وہ بہت عجیب ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں۔ وہ میری طرف حیرت سے نہیں بلکہ محبت سے دیکھنے لگی۔ کون شخص؟ اس کا نام شامیر ہے اماں۔ وہ مجھے اب کی بار حیرت سے دیکھنے لگی، جیسے وہ میری ہر بات کو دل سے سمجھ رہی تھی۔ شامیر؟ انہوں نے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، کیا وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ ہاں اماں،
لیکن وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ ایک جن ذات ہے۔ میری ماں کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، جیسے وہ اس بات پر تھوڑی دیر کے لیے چونک گئی ہوں۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ میں خاموش ہو گئی۔ میں نہیں جانتی اماں، وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے آزادی دے سکتا ہے، میری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ مجھ سے نکاح بھی کرنا چاہتا ہے۔ نکاح؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا وہ کہتا ہے کہ وہ جن ہے اور پھر بھی تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ ہاں اماں، وہ اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سزا یافتہ ہے اور صرف میں ہی اسے اس قید سے نکال سکتی ہوں۔ جب میرا اس سے نکاح ہوگا تو اس کی طاقتیں مکمل ہو جائیں گی اور وہ آزاد ہو جائے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی، مگر اس نے مجھے پسند کیا، میرا انتخاب کیا اور میری زندگی بدلنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ میری ماں کا چہرہ اور بھی سنجیدہ ہو گیا، وہ خاموش ہو گئیں جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، بیٹا، تمہیں اپنی تقدیر خود بنانی ہے۔ اگر تمہارے دل میں کچھ بھی شک ہے تو اس کا پیچھا نہ کرو۔ یہ تمہاری زندگی ہے اور اس میں تمہیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے تمہیں کبھی پچھتاوا ہو۔ لیکن اماں، وہ مجھے بتاتا ہے کہ اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو وہ مجھے ایک نئی زندگی دے گا، وہ مجھے اس دنیا سے آزاد کر دے گا جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، غربت کی دلدل میں اور بے شمار حسرتوں میں۔ میرے سوال کا جواب اماں کی خاموشی سے آیا۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہیں، پھر اپنی نگاہ کو میری آنکھوں میں ڈال کر بولیں، بیٹا، وہ جو بھی ہو، تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اور تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس طرف جا رہی ہو۔ وہ تمہیں جو چاہے کہے، مگر یاد رکھو، تمہاری اصل طاقت تمہارے اندر ہے۔ میرے اندر ایک عجیب سا سکون آیا۔ میں جان گئی تھی کہ میری ماں نے مجھے کیا سمجھایا۔ وہ شاہ میر کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن ان کی باتوں نے مجھے ایک نئی روشنی دکھائی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ اس دنیا میں مجھے کسی کی طاقت کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ مجھے خود اپنی طاقت کو پہچاننا ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ شکریہ اماں، وہ مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ بیٹا، تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے اور جو تم چاہو گی وہ ہوگا۔ بس اپنے دل کی سنو اور سچ کو جاننے کی کوشش کرو۔ آیا وہ کوئی جادوگر نہ ہو اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ میں نے جب اپنی ماں سے اس گفتگو کے بعد شاہ میر کے بارے میں بات کی تو ایک نیا اعتماد مجھ میں پیدا ہوا۔ مجھے اب شاہ میر کے ساتھ کسی طرح کے رشتے کا خوف نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس کے ساتھ جاؤں گی تو مجھے اس فیصلے کے نتائج کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اسی رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں شاہ میر سے ملوں گی اور اس سے اس کے راز کے بارے میں پوچھوں گی۔ مجھے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ نیا اور برا ہونے والا ہو، اور میں اس کی رہنمائی کے بغیر اسے نہیں سمجھ سکتی تھی۔ رات کے پہر میں چھت پر چلی آئی، مجھے اس سے بات کرنی تھی۔ چھت کا منظر اب بھی وہی تھا، کسی محل کے جیسا خوبصورت۔ میں ٹہل رہی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی مجھے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے سامنے تھا۔ شاہ میر، کیا تم مجھ سے سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے چھت پر آ کر کہا۔ اس کی نظریں میری طرف چمک اٹھیں۔ تم نے فیصلہ کر لیا؟ ہاں، لیکن اس کے لیے مجھے تم سے سچ سننا ہے۔ اوہو، شاہ میر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم سچ سننا چاہتی ہو تو میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تمہیں یقین دلائے گا۔ اسی لمحے اس نے اپنے ہاتھ سے روشنی کی ایک لہر بنائی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے جسم کے اندر ایک غیر معمولی چمک ابھری۔ یہ جو تم دیکھ رہی ہو، یہ میں ہوں زہرا۔ میں ایک جن ہوں اور میں وہ ہوں جس نے تمہیں اپنی تقدیر میں شامل کیا ہے۔ کیوں؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر سوال کیا۔ کیونکہ میری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے زہرا۔ اب میں نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی باتیں چھپی ہوئی تھیں جو میں نہیں سمجھ سکی تھی۔ اس کا راز اب مکمل طور پر میرے سامنے تھا اور مجھے اس کے ساتھ اپنی تقدیر کے فیصلے کا سامنا کرنا تھا۔ میں ابھی تک شاہ میر کی باتوں سے مکمل طور پر یقین نہیں کر پائی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سچائیاں جو وہ خود سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، میرے لیے ایک گہری الجھن بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو میرے ذہن کی ہر گلی میں ایک نیا سوال کر رہی تھی۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم جن ہو۔ میری آواز میں شک اور خوف دونوں کی جھلک تھی۔ اگر کوئی ظالم جادوگر نکلے تو؟ شاہ میر نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ آہستہ کہا، ہاں، میں جن ہوں، لیکن میں وہ جن نہیں ہوں جو تم نے کتابوں میں پڑھا ہو۔ میرا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ میں تمہاری تقدیر کا حصہ ہوں۔ مگر تم نے کہا تھا کہ تمہیں سزا دی گئی ہے، میں نے اس سے سوال کیا۔ کیسی سزا؟ شاہ میر نے سر جھکا کر ایک گہری سانس لی، جیسے وہ اپنی ساری تکلیف کو دوبارہ زندہ کر رہا ہو۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ میں تمہیں سچ میں سمجھنے کے لیے نہیں بتا سکتا، لیکن اگر تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو تو وہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں ان لمحات میں کھو جانے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کبھی بھی جن یا ان جیسے خیالات پر یقین نہیں کیا تھا،
لیکن شاہمیر کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں اس کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میرے لیے ایک آزمائش تھی۔ میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی اور مجھے اس سے نفرت تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر دوسری زندگی میں چلی گئی۔ تمہاری ماں؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، میری ماں نے اپنی دوسری شادی کی تھی، اور جب وہ چلی گئی تو میں نے اپنے آپ کو اس دنیا میں بے وقت محسوس کیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تلخی تھی کہ میں اس کے دکھ کو محسوس کر سکتی تھی۔ میرے اندر غصہ تھا، مایوسی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ دنیا مجھے پہچانے، میری شخصیت ایک پہچان بنائے۔ آگ اور اس غصے میں میں اپنی ذات کا ایک حصہ کھو بیٹھا تھا۔ شاہمیر کی یہ باتیں میرے دل میں ایک ہلچل پیدا کر گئیں۔ وہ جن جو تھا وہ بھی انسانی جذبات اور احساسات سے جڑا تھا۔ اس کی ماں کا دوسرا نکاح، اس کی بے چینی اور اس کا غصہ، یہ سب کچھ اسے ایک نئی سمت کی طرف دھکیل رہا تھا۔ شاہمیر، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میری آواز میں ایک نرم سوال تھا۔ میں نے سب کچھ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے کیا زہرا۔ میں جانتا تھا کہ میں اس دنیا سے تعلق رکھتا ہوں، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ اور پھر میں تمہاری زندگی میں آیا۔ جب تم نے میری موجودگی کو محسوس کیا تو تمہاری تقدیر نے میرے فیصلے کو بدل دیا۔ تمہاری زندگی میرے لیے ایک نئی امید بن گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور میری سوچوں کا پہیہ تیز ہو چکا تھا۔ شاہمیر کی باتیں حقیقت کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور میں سوچنے لگی کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ تمہاری تقدیر میں کیا ہے؟ میں نے سوال کیا، اور میری آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ شاہمیر نے مجھے خاموشی سے دیکھا اور پھر کہا، تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو میری تقدیر کو بدل سکتی ہے زہرا۔ تم نے میری زندگی میں آ کر مجھے ایک ایسا راستہ دکھایا ہے جس پر میں چل کر اپنے سچے مقصد کو حاصل کر سکتا ہوں۔ تمہارے اندر ایک خاص قسم کی روشنی ہے، اور وہ روشنی مجھے بھی نیا راستہ دکھا سکتی ہے۔ لیکن کیا میں یہ سب کر سکتی ہوں؟ میری آواز میں ایک سوال تھا۔ کیا میں تمہیں بچا سکتی ہوں؟ تمہاری مدد سے میں اپنی سزا سے آزاد ہو جاؤں گا زہرا۔ اس کی آواز میں ایک گہرا درد تھا۔ تم مجھے وہ طاقت دے سکتی ہو جو مجھے آزادی دے، اور میں تمہیں وہ زندگی دے سکتا ہوں جس کا تمہیں خواب تھا۔ شاہمیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے اس کے دل کی گہرائیوں میں کوئی خوف اور امید ایک ساتھ سے مٹائی ہو۔ اس کی باتوں میں جو شدت تھی وہ مجھے مسلسل یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ میں جو فیصلہ کرنے جا رہی تھی وہ حقیقت میں کیسا ہوگا۔ کیا میں یہ سب کر پاؤں گی؟ کیا شاہمیر پر اعتماد کرنا درست تھا؟ ان سوالات کا جواب میرے ذہن میں گونج رہا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے دل کی آواز سنائی دی۔ کچھ عجیب سا تھا جو شاہمیر کی موجودگی میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کوئی جن تھا، یہ سچ تھا، لیکن اس کی باتوں میں وہ انسانیت اور جذبات تھے جنہیں میں سمجھ سکتی تھی، جن کی مجھے بھی تلاش تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جو شاید میں خود بھی جاننا چاہتی تھی، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا، میں شاہمیر سے نکاح کروں گی۔ میرے دل میں ایک نیا عہد تھا۔ میں نے اس سے کہا، شاہمیر، میں تم سے نکاح کرتی ہوں، لیکن اس ایک شرط پر کہ میں ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ رہوں گی۔ تم میرے ساتھ آ کر میری ماں سے ملنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری مرضی، لیکن میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ شاہمیر نے ایک لمحے کے لیے میری بات پر خاموشی اختیار کی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ تمہاری خواہش ہے اور میں تمہاری اس شرط کو قبول کرتا ہوں۔ تمہاری ماں کی عزت میری عزت ہوگی، اور تمہاری محبت میری محبت۔ ہم نے نکاح کر لیا۔ اس دن سے میری تقدیر ایک نئے راستے پر گامزن ہوئی۔ میری زندگی میں ایک نیا سورج طلوع ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے برداشت کرنی ہوں گی۔ شاہمیر کا جنات کی دنیا سے تعلق تھا، اور جب اس نے میری تقدیر کو اپنے ساتھ جوڑ لیا تو اسے وہ آزادی مل گئی جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھا۔ وہ سزا جو اس پر لادی گئی تھی وہ اس کے جسم اور روح کو جکڑے ہوئے تھی، لیکن نکاح کے بعد وہ اس قید سے آزاد ہو گیا۔ شاہمیر نے جنات کی دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کر لی، اور اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئی وہ اسے ایک لمحے میں ختم کر دیتا۔ اس کی طاقت کا یہ سفر بھی بہت عجیب تھا، کیونکہ اس نے اپنی تقدیر میں مجھے شریک کیا، اور میری زندگی میں بھی وہ تبدیلیاں آئیں جو میں نے کبھی نہیں سوچی تھیں۔ میں اب ایک جناتی شہزادی بن چکی تھی، لیکن میرے لیے سب سے اہم چیز وہ وعدہ تھا جو میں نے شاہمیر سے کیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میری ماں کا میرے لیے جو مقام ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ وعدہ تھا جسے میں زندگی بھر نبھانے کی کوشش کرتی رہی۔ شاہمیر جنات کی دنیا میں اپنی طاقتور پوزیشن حاصل کرنے کے بعد روز رات کے وقت میرے پاس آیا کرتا۔ وہ میرے اور اماں کے لیے تحفے تحائف لاتا،